مختصر ترین الفاظ میں آج میں تدوین حدیث کے اعتبار سے چند باتیں آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں، کیونکہ منکرین حدیث کا فتنہ آج بہت بڑا ہوا ہے، اور ان کی سب سے اہم ترین بنیاد یہ ہے کہ قرآن کو لکھا گیا اور حدیث کو نہیں لکھا گیا، یا قرآن کی حفاظت ہوئی اور حدیث کی نہیں ہوئی۔ اسی واسطے میں نے وہ آیت آپ کے سامنے رکھی جس میں رب العالمین نے وہی بات جو کہ یہ لوگ جس آیت کو لے کر کرتے ہیں، میں نے حدیث کی حفاظت کے لیے پڑھی کہ ہم ہی ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جہاں لفظ حفاظت قرآن کے لیے آیا ہے، اس حفاظت میں حدیث خود بخود اندر آ گئی۔ مقدرہ بات ہے کہ جب حدیث محفوظ رہی تبھی قرآن بھی محفوظ رہے گا۔ اس حیثیت سے اللہ نے قرآن اور حدیث کی حفاظت کی۔ اسی لیے سورہ قیامہ کی جو آیات پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ سے تلاوت کی تھی، اس میں فرمایا کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن آپ کے دل میں ہم کیا ہے محفوظ کر دیں، پھر اس کو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، پھر اس کو بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم بتائیں گے کس طرح اس کی تشریح، اس کا ایکسپلینیشن ہو، اور اللہ کے رسول نے جو بھی بات کی وہ وحی کے مطابق کی، وحی الہی کے علاوہ کچھ کی ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ کوئی بات اپنی خواہش نفس سے بولتے ہی نہیں ہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی سے بولتے ہیں۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا۔ تو احادیث مبارکہ بھی حفاظت میں ہے اور وحی ہے، جیسے قرآن کے لیے۔ ہاں ڈیفرنٹ یہ ہے کہ وہ وحی متلو ہے جو نماز میں پڑھی جائے گی اور اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور یہ وحی وہ ہے جو نماز میں نہیں پڑھی جائے گی، یہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اسی واسطے امت کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ احادیث قرآن کی تشریح ہے، اور احادیث کو کوئی انکار کرتا ہے، کوئی مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ کتابت نہیں ہوئی، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کتابت شروع ہو چکی تھی۔ حفاظت نہیں ہوئی یہ بھی غلط بات ہے۔ اصحاب رسول اللہ نے اس کا حفظ شروع کر دیا تھا۔ کتابت کی اہمیت اس زمانے میں نہیں تھی، لکھنے والے کو معذور سمجھا جاتا تھا، عیب سمجھا جاتا تھا، اسے ذہن نہیں ہے، یہ ذہین نہیں ہے، اس واسطے لکھ رہا ہے۔ ذہانت کا یہ عالم تھا کہ لکھنا وہ لوگ عیب سمجھتے تھے، اور حفظ کر لینا وہ لوگ اصل میں کیا ہے سب سے اہم ترین کام سمجھتے تھے۔ اس واسطے احادیث کو لکھا گیا لیکن زیادہ تر حفظ کیا گیا۔ ان کے حافظے کو، ان کے اپنے حافظے پر انہیں ناز بھی تھا، اور آج بھی عرب کے حفاظ اور عرب کا حافظہ مشہور ہے۔ تو اس حیثیت سے دونوں طریقے پر باقاعدہ جس طرح قرآن کی کتابت اور اس کی حفاظت ہوئی، حدیث کی بھی کتابت اور حفاظت ہوئی۔ اور اس کتابت اور حفاظت کا طریقہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے اختیار کیا گیا، اور اللہ کے رسول نے انہیں دیا بھی۔ ہاں آپ پوچھیں گے کیسے؟ فتح مکہ کا زمانہ یاد کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خطبہ دیا، تو اس میں ایک صحابی جن کا نام آیا ابو شاہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ خطبہ مجھے لکھ کے دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص پوچھا یہ خطبہ مجھے لکھ کے دے دیجیے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بطور خاص کتابت کی اجازت مرحمت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اور حضرت ابو ہریرہ دونوں حدیثوں کو محفوظ رکھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ اللہ کے رسول کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں بھی ہوتے ہیں، تم ہر چیز لکھ لیتے ہو، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ نہیں لکھ رہا ہوں تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، تو فرمایا کہ تم لکھو، اللہ کی قسم اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہے۔ یہاں پر صاف طور پر لکھنے کی بات ہوئی ہے۔
تو یہ بات بالکل جھوٹی اور پروپیگنڈا ہے کہ حدیث نہیں لکھی گئی. حدیث لکھی گئی اور خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.